بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید ایردوان چٹان کی مانند ڈٹ گئے۔ حکومت ترکی کی جانب سے گزشتہ دنوں بیک طرفہ طور پر معاہدہ استنبول کو ختم کرنے کے بعد جب صحافیوں نے ترکی کی قومی اسمبلی کے اسپیکر مصطفیٰ شنتوپ سے سوال کیا کہ کیا ترکی دیگر بین الاقوامی معاہدوں جن میں معاہدہ مونٹریو بھی شامل ہے اور جس کی وجہ سے ترکی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، تو اس کے جواب میں اسپیکر اسمبلی مصطفیٰ شنتوپ نے کہا کہ ترکی ان تمام معاہدوں کو منسوخ کر سکتا ہے جو ترکی کے مفاد میں نہیں ہیں۔ اس جواب کے بعد ترکی میں ایک بھونچال سا آ گیا اور ترکی کے معاہدہ مونٹریو کو جلد منسوخ کرنے کی خبروں نے میڈیا میں نمایاں جگہ بنانا شروع کر دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ چند روز قبل ہی ترک بحریہ کے ریئر ایڈمرل محمد ساری کی ایک درگاہ پر پگڑی اور جبہ پہننے سوشل میڈیا پر تصویر پر انہیں اور ایردوان حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا، کیونکہ اس سے قبل ترک فوج میں ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ترک فوج بڑی منظم فوج ہے اور وہ سیکولرزم پر سختی سے کاربند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی فوجی کو داڑھی یا مونچھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح کے چند دنوں سے واقعات پر ترکی میں طویل عرصے بعد ترک بحریہ کی 104 ریٹائرڈ ایڈمرلز کے دستخطوں سے ایردوان حکومت کے خلاف ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ حالیہ کچھ عرصے کے دوران استنبول کینال اور بین الاقوامی معاہدوں کو منسوخ کرنے کے اختیارات کے دائرہ کار میں معاہدہ مونٹریو پر بحث و مباحثہ کرنا دراصل ہم سب ریٹائرڈ ایڈمرلز کے لیے خدشات کا باعث بن رہا ہے۔ ترکی کی آبنائیں دنیا کی اہم آبی گزرگاہیں ہیں اور انسانی تاریخ میں کثیر القومی معاہدوں کے زیر اثر اس پر عمل درآمد ہوتا آیا ہے۔ ان تمام معاہدوں میں سے آخری معاہدہ جسے معاہدہ مونٹریو کے نام سے جانا جاتا ہے ترکی کے حقوق کا بہترین طریقے سے تحفظ کرتا ہے، جو صرف ترکی کی آبناؤں سے گزرنے والے بحری جہازوں کی آمد و رفت کو منظم کرنے والے معاہدے کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ ترکی کی آبناؤں استنبول، چناک قلعے، بحیرہ مرمرا اور باسفورس پر تمام حقوق ترکی کو واپس دلوانے والے معاہدہ لوزان کو حتمی شکل دینے اور ترکی کو سفارتی فتح دلوانے والے معاہدے کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور یہ بحیرہ اسود کو امن کا سمندر بنانے والا معاہدہ بھی ہے۔ معاہدہ مونٹریو ہی کے نتیجے میں ترکی دوسری جنگ عظیم میں غیر جانبدار رہتے ہوئے جنگ سے دور رہا۔ بحریہ کے ریٹائرڈ ایڈمرلز نے اس طرف بھی حکومت کی توجہ مبذول کروائی کہ حالیہ کچھ عرصے کے دوران میڈیا میں ایک ریئر ایڈمرل محمد ساری کی ایک درگاہ پر پگڑی اور جبہ پہن کر حاضری دینے والی تصویر سے فوج کو شدید دکھ پہنچا ہے۔ ان ریٹائرڈ ایڈمرلز نے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ وہ کسی ایسی کارروائی سے باز رہے جس سے آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہو اور اتا ترک کے اصولوں کو نظر انداز کیا جاتا ہو۔ صدر ایردوان نے 104 ریٹائرڈ ایڈمرلز کی جانب سے آدھی رات کے وقت جاری کردہ میمورنڈم کو ماضی میں ملک میں مارشل لا لگائے جانے کے وقت جاری کردہ میمورنڈم کے مماثل قرار دیا اور کہا کہ یہ میمورنڈم بدنیتی پر مبنی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں کئی بار سول حکومت کا تختہ الٹا جا چکا ہے، 104 ریٹائرڈ ایڈمرلز کے اس میمورنڈم کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک یہ میمورنڈم ریٹائرڈ ایڈمرلز کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، لیکن یہ ترک مسلح افواج پر ایک دبا اور بہتان ہے۔ ترکی میں ہمیشہ مارشل لا اسی قسم کے میمورنڈم جاری کیے جانے کے بعد ہی لگایا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر بتا دوں کہ دوسری جنگ عظیم سے قبل 1936 میں طے پانے والے معاہدہ مونٹریو ہی کے نتیجے میں ترکی بڑے پیمانے پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتا آیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اگرچہ ترکی کو اس جنگ میں جھونکنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن ترکی غیر جانبدار رہتے ہوئے اس سے دور رہا۔
صدر ایردوان نے کہا کہ جب تک ہم اس سے بہتر معاہدہ تیار کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں بنا لیتے اس وقت تک اس معاہدے پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس وقت ان ایڈمرلز کے حکومت کے حق میں بیانات نہیں دیکھے جب 15 جولائی 2016 میں سول حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میمورنڈم کو نصف رات کو جاری کرنے کے بعد ترکی کے تمام سیاستدانوں کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی سے چند سیاستدانوں نے اس میمورنڈم کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ریئر ایڈمرل محمد ساری نے فوج کے یونیفارم کی خلاف ورزی کی ہے اور وزارت دفاع ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرے گی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔